حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں آپ نے فرمایا جس میں 4 خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی یعنی منافقت کی ایک خصلت ہوگی، جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو بے وفائی کرے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے یا ناحق کی طرف چلے یعنی ناحق ظلم کرنے لگے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ جو ہماری صلاحیتیں ہیں، ذہانت ہے، طاقت ہے، صحت ہے، وقت ہے، یہ سب بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ ان سب کو بھی صحیح استعمال کرنا، مثلا آپ کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی، یہ ایک امانت ہے آپ کے پاس، اس کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ بولنے کی صلاحیت، اور کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے پہچاننا ضروری ہے کہ وہ کتنے درجے کی ہے آپ کے پاس، کیونکہ اس سے بڑھ کے بوجھ ڈالنا بھی درست نہیں۔ مثلا آپ کو بولنا نہیں آتا اور آپ بے وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے کہ میں جہاد کر رہی ہوں کسی کو تعلیم دینے کا، تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے اور دوسروں کو بھی مصیبت میں مبتلا کیا ہوا۔ تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایمانداری سے صلاحیت کا جائزہ لے کر اس صلاحیت کو احسن ترین طریقے سے استعمال کرنا، یہ بھی امانت کی حفاظت ہے۔ اور یہاں پر آپ لفظ دیکھیں نا، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، راعون راعی سے، راعی کس کو کہتے ہیں؟ گڈریا، چرواہا۔ چرواہا کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس جو بکریاں ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں کوئی ادھر ادھر تو نہیں نکل گئی، کوئی بیمار تو نہیں ہو گئی، کوئی مر تو نہیں گئی، کسی کی ٹانگ تو نہیں ٹوٹ گئی۔ تو امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس کیا ہیں؟ امانت ہے۔ جیسے ایک گڈریا اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے 2 بکریاں لڑ رہی ہیں، سینگ لڑا رہی ہیں تو وہ ان کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح ایک استاد جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی تربیت اور ان کی جو اپ برنگنگ ہے اس کا خیال رکھے۔ ماں کے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ بچوں کی اپ برنگنگ میں ان چیزوں کا خیال رکھے کہ جو ان کے آئندہ زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ محفل کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ بھی امانت ہوتی ہیں۔ المجالس بالامانہ، اگر ایک جگہ ایک بات ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہوئی تو اسی کانٹیکسٹ میں دوسری جگہ ذکر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کانٹیکسٹ ہٹا کے تو آپ صرف ایک بات اس میں سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کے دوسری جگہ کوٹ کریں اور وہ بات کچھ سے کچھ بن جائے، یہ بھی خیانت ہے۔ اور اہم ترین بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ اس بات سے خالی نہیں ہوتا تھا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین ہی نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ تو یہاں پر صرف امانتوں کی بات ہی نہیں ہوئی بلکہ وعہدہم راعون، اپنے عہدوں کی بھی رعایت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں۔ اور عہد کیا ہے؟ عہد میں وہ سارے عہد شامل ہیں جو اللہ سے یا بندوں سے کیے گئے ہوں، کمٹمنٹ جو آپ کسی سے کرتے ہیں، وعدہ جو آپ کسی سے کرتے ہیں کہ ہاں یہ کام کر دیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بذات خود ایک وعدہ ہے۔ اسی طرح انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، مثلا عام وعدوں کے علاوہ جیسے معاشرتی تعلقات میں مثلا منگنی کرنا، یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ ہاں یہاں پر نکاح کریں گے، بیٹی دیں گے یا بچی سے نکاح کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ نکاح بھی ایک معاہدہ ہے۔ پھر اسی طرح بزنس میں جو ایک دوسرے سے معاہدے کیے جاتے ہیں، کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں، پھر اسی طرح کسی ملک کا ویزا حاصل کرنا جو ہے یا نیشنلٹی حاصل کرنا، اس میں بھی کچھ عہد کیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے وعدہ پورا کرنے میں اب دیکھیں کہ کیسی کیسی مثالیں ہیں۔ حذیفہ بن یمان نے ابو جہل سے وعدہ کیا کہ جنگ بدر میں حصہ نہ لیں گے، اور انہوں نے حصہ نہیں لیا، حالانکہ کتنی ضرورت تھی ایک ایک شخص کی، صرف 313 تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں پھنس جاتے ہیں تو کوئی شخص آپ سے وعدہ لیتا ہے کہ اب آپ یہ نہیں کریں گے، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو اب آپ کو پورا کرنا، یہ نہیں کہ دھوکہ دینے کے لیے آپ وعدہ کر لیں اور بعد میں جب موقع ملے تو وعدہ توڑ دیں۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جیسے کسی ادارے میں آپ داخلہ لیتے ہیں تو وہاں کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ بھی ایک طرح سے عہد میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے۔ اور راعون میں آپ دیکھیے کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ کیسی شخصیت ابھرتی ہے جنت میں جانے والوں کی، کس قسم کی پرسنالٹی سامنے آتی، جن کی عبادات بھی بہترین، جن کے اخلاق اور معاملات بھی بہترین، اور جن کی ذاتی اور پرائیویٹ اور پرسنل لائف بھی حرام سے پاک، پورا لائف سٹائل ہے اس میں۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہماری شادی جو نہیں ہو رہی اور شادی جو لیٹ ہو رہی ہے تو پھر کیا کریں، پھر ناجائز طریقے اختیار کرنے ہی پڑتے ہیں۔ یہ بڑا کامن جملہ ہو گیا، مجبوری ہے، انسان ہے، ہمارے بھی جذبات ہیں، حلال سے تسکین نہیں ہو رہی تو حرام کا رستہ اختیار کریں۔ ایک بہت پرسکون، کام،
کول سی شخصیت سامنے آتی ہے لیکن سست نہیں، ایکٹیو بھی ہے، مسلسل مصروف عمل بھی ہے. تو اس میں بھی متقی کی صفت کیا ہے کہ بہت کانشیس ہوتا ہے. اور یہاں راعون کہہ کر پھر ایک کانشیسنس کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے ایک چرواہا کانشیس ہوتا ہے، وہ پیچھے نہیں پڑا ہوتا بکریوں کے، لیکن کانشیس ہوتا ہے، کنکھیوں سے دیکھتا رہتا ہے دائیں بائیں، کوئی ادھر تو نہیں چلی گئی، کیا ہوا، دھوپ میں تو نہیں، بارش تو نہیں ان پہ پڑ رہی، کوئی بھیڑیا تو نہیں آ گیا ان کو کھانے کو. یعنی ہر لحاظ سے وہ کانشیس ہوتا ہے. ذاتی زندگی کی اصلاح جو ہے وہ بھی جہاد سے کم نہیں ہے. ہر معاملے میں وہ رویہ نظر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے. فلاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور اس کو پانا بھی کوئی محض کھیل نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اوور آل حفاظت کا کانسیپٹ نظر آتا ہے نا. ہم عن اللغو موردون میں اوقات کی حفاظت، صلاحیتوں کی، مال کی حفاظت. پھر اسی طرح فروجہم حافظون میں ہے ہی حفاظت. پھر اسی طرح اپنے وعدوں کی حفاظت، اپنی امانتوں کی حفاظت، اپنے وعدوں کی حفاظت. اور پھر آخر میں کیا فرمائے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز سے بات شروع ہوئی، نماز ہی پہ ختم ہو رہی ہے. وہاں خشوع کا ذکر تھا، یہاں حفاظت کی بات ہے. اور نمازوں کی حفاظت میں کیا کچھ آتا ہے، اوقات نماز، آداب نماز، ارکان اور اجزاء نماز، یعنی نماز سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت. جسم اور کپڑوں کی حفاظت کے پاک ہوں، صاف ہوں. وضو کی حفاظت کے ٹھیک طریقے سے ادا ہو. سارے ارکان کی حفاظت کے پراپر طریقے سے ادا ہوں. پھر اسی طرح نمازوں کی حفاظت میں نماز پڑھنے کے بعد کا عمل بھی آتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم نماز تو خشوع سے پڑھ لیتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، یا بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، یا صلواتیں سنانے لگتے ہیں. تو یہ بھی نماز کی روح کے خلاف ہے. نماز میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کے خلاف ہے. نماز کی حفاظت کرنے والا، جسے کہتے ہیں نا حج عمرے کو سنبھالو، تو یہاں کیا ہے، نماز کو سنبھالنے والے، نماز کی جو عزت اور احترام ہے اس کا بھی پاس رکھنے والے. یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور لوگ آپ کی نماز ہی کے آپ کو تانے دیں، اچھے نمازی ہو تم. جیسے کہ آج کل عام طور پر یہ شکایت ملتی ہے کہ فلاں رشتہ دار نمازیں تو کیا تہجد بھی پڑھتا ہے لیکن کسی کے حقوق کا خیال نہیں ہے اس کو. بعض اوقات تو ایسی باتیں ایک پروپیگنڈے کے طور پر بھی ہوتی، لیکن بعض اوقات بہت جینوئن بھی ہوتی کہ ایک شخص کو اس بات کی تو بہت فکر ہے کہ نماز ٹائم پر ہو، لیکن اس بات کی فکر نہیں کہ بچے کی فیس بھی ٹائم پر دی جائے، یا کوئی ملازم رکھا ہوا تو اس کی تنخواہ بھی وقت پہ دی جائے. کیونکہ حفاظت کا جو اوور آل کانسیپٹ ہے، ہر چیز میں حفاظت، اس میں یہ کہ سب سے پہلے تو اپنے جان مال عزت کی حفاظت اور اپنے آپ کو برے انجام سے بچانے کی حفاظت بھی تو آتی ہے نا. یہ سارے کام کر کے دراصل ہم خود کو محفوظ کر رہے ہیں، اپنے انجام کو محفوظ کر رہے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہوں گے کس کے، الذین یرثون الفردوس، جو وراثت میں فردوس پائیں گے. فردوس کیا ہے، جنت کا اعلیٰ حصہ جہاں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں. فردوس کا لفظی معنی ہوتا ہے سرسبز وادی. اسی جنت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. آپ نے فرمایا جب اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کیا کرو. حضرت انس کہتے ہیں کہ ربیع بنت نضر کا بیٹا حارثہ بدر کے دن ایک غیبی تیر سے شہید ہو گیا، تو وہ آپ کے پاس آ کر کہنے لگی مجھے حارثہ کا حال بتائیے، اگر وہ خیر کو پہنچا تو میں ثواب کی امید رکھوں اور صبر کروں، اور اگر نہیں پہنچا تو میں اس کے لیے دعا کرتی رہوں. آپ نے فرمایا ام حارثہ، جنت میں بہت سے باغ ہیں اور تیرا بیٹا تو فردوس بری میں داخل ہوا ہے جو جنت کے اوسط میں بلند زمین اور سب سے بلند مقام ہے. تو اس سے بھی فردوس کی ڈسکرپشن پتہ چلتی ہے کہ جنت کے درمیانے حصے میں ہے، بلند ہے اور سب سے بلند مقام ہے. تو یہ لوگ جو کہ مسلسل کوشش کرنے والے ہیں، اس لیے ان کی کوششوں کے صلے میں فلاح کوشش کرنے والے کے لیے. مفلح کون ہے، جو کوشش کرتا ہے، بلندیوں کی طرف جاتا ہے. تو ان کی بلندیوں کا یہ سفر کہاں جا کر ختم ہوگا، جنت الفردوس میں. ان کو یہ جنت وراثت میں ملے گی. اچھا، یہ جو پیراڈائز لفظ ہے نا، یہ بھی فردوس ہی سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ دوسری زبانوں میں بھی اسی سے ملتے جلتے لفظ جنت کے لیے آتے ہیں. مثلا ہیبرو میں آتا ہے پردیس، پیراڈائز، پردیس، فردوس، ساؤنڈ ایک طرح سے کرتے ہیں. ارمنی زبان میں آتا ہے پردیس، سریانی میں آتا ہے فردیسو، یونانی میں آتا ہے پارادائسوس، لاطینی میں پاراڈائسس اور عربی میں فردوس. کلدانی زبان میں پردیسیا، سنسکرت میں پردیشا. تو یہ